بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. سلسلہ تذکیر و موعظت کی یہ 15ویں نشست ہے، 16ویں نشست ہے. اس سے پہلے 15 پروگرام ہو چکے ہیں اور خیال یہ تھا کہ شاید یہ 8-10 دن کا پروگرام ہوگا اور اس کے بعد کشائش ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے. لیکن سلسلہ یہ اب 15 نشستیں ہو گئی ہیں اور 16ویں دن آج 16ویں نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ صورتحال کب تک ہے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد انسانیت پر رحم فرما کر حالات کو اعتدال پر اور معمول پر لے آئے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. بہرحال مستقل طور پر ایک کام کرنا ایک ذمہ داری بن جاتا ہے. تو میں اگرچہ کہ اس سلسلے کو اتنے دن کے لیے شروع نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال مسلمانوں کا بھلا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے رسپانس ہے اور وہ لوگ اس سے فائدہ محسوس کر رہے ہیں. اس لیے ہمت جٹا کر کے اس سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر کو مقدر فرمائے اور بولنے والے اور سننے والوں سب کے لیے ہدایت میں اضافے کا اور آخرت کی فکروں میں اضافے کا اس کو اللہ پاک سبب بنائے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حسی طور پر محسوس طریقے پر اس وقت آپ لوگوں کو، مردوں کو بھی اور خصوصاً ہماری بہنوں اور بہو بیٹیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جس طرح مادی وائرس اور مادی جراثیم سے انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے جسمانی فاصلے ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، جس کو آج کل سوشل ڈسٹینس کہا جا رہا ہے. تو یہ جو بات ساری دنیا مان رہی ہے اور ساری دنیا کے عقلاء کہہ رہے ہیں اور ساری دنیا کے سائنسداں تسلیم کر رہے ہیں، ساری دنیا کی حکومتیں تسلیم کر رہی ہیں، ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ تسلیم کر رہے ہیں اور مسلمان بھی مان رہے ہیں. جو مسلمان پردے کا
اور حجاب کا انکار کرتے ہیں یا انکار نہیں کرتے مگر ضروری نہیں سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ بھی مان رہے ہیں کہ وائرس سے بچنے کے لیے اور جراثیم سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کے لیے جسمانی فاصلے کی بڑی اہمیت ہے اور ایک دوسرے سے دور رہنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں ماحول میں آزادی سے گھومنے پھرنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں محدود کر دیا گیا ہے، اور ہم بھی اپنی جانیں بچانے کے لیے اور اپنی صحت کی خاطر اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنی جگہوں میں محدود ہونے کو پسند کر لیے ہیں، قبول کر لیے ہیں۔ یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس وقت رکھ دی ہے اس حکم کو سمجھنے کے لیے جو اسلام میں حجاب کے نام سے اور محرم اور نامحرم کے فاصلے اور فرق کے نام سے اسلام کے اندر متعارف ہے، اور اسلام اس کی سختی سے تعلیم دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور پابندی کروانا چاہتا ہے کہ اسلام نے رشتہ داریوں میں جو محرم اور نامحرم کا فرق کر دیا ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے اور یہ ڈسٹینس بھی عمل میں رکھا جائے تاکہ اخلاقی خرابیوں اور روحانی وائرس کے پھیلنے سے مسلم سماج محفوظ رہ سکے اور انسانیت اس سے محفوظ رہ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فاصلے بنائے ہیں، محرم اور نامحرم کے درمیان فاصلے بنائے ہیں، اور محرم اور محرم کے درمیان بھی فاصلہ ہے لیکن وہ فاصلے چھوٹے ہیں، اور محرم اور نامحرم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ مضبوط ہے اور اس سے وسیع ہے اور اس سے عریض ہے۔ اسی کو حجاب کہا جاتا ہے، اسی کو شریعت میں پردہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو اسلام میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اب جو حکم ہے اس حکم کا ایک حصہ تو نگاہوں کی حفاظت ہے، جو کل کے مختصر سے مذاکرے میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ دو آیتوں کے تحت میں کل کچھ ہمارے سامنے مذاکرہ ہو چکا کہ اس فاصلے کو ملحوظ اور برقرار رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا ہے نگاہوں کی حفاظت کا، کہ نگاہیں اگر محفوظ رہیں گی اور اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور سماج کے افراد میں سے جن پر ڈالنا مناسب ہے اللہ کے علم میں ان پر ہی ڈالی جائیں گی، اور جن پر نگاہ ڈالنا اللہ کے علم میں نامناسب ہے، مضر ہے، نقصان دہ ہے، ان پر نہ ڈالی جائے۔ تو یہ نگاہوں کو محدود کیا گیا اور کہا گیا آنکھیں بے شک دیکھنے کے واسطے ہیں، اور آنکھوں کو پیاس ہے حسن کے دیکھنے کی، اچھے مناظر کو دیکھنے کی، اور قبیح اور مکروہ اور ناپسندیدہ مناظر سے آنکھ دیکھنا نہیں چاہتی، اور دل کو اس سے سکون و سرور نہیں ملتا، بلکہ دل کو آنکھوں کے ذریعے دیکھے گئے اچھے مناظر ہی سے سکون و سرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندوں کو سکون و سرور ملے، تو اللہ رب العزت نے ایسے مناظر کائنات میں پھیلا دیے ہیں کہ ان مناظر کو دیکھ کر کے اس سے آنکھیں ٹھنڈی کرنا اور دل کو سکون و سرور پہنچانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ممکن بنا دیا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس دنیا میں حلال نہیں کیا، ہر جائز میں اللہ تعالیٰ نے ناجائز کو جوڑ کے رکھا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد بنا دی ہے اور اس حد کو پھلاننے کی اجازت نہیں دی ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ یہ احکام کیا ہیں شریعت کے؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کے حد کو پھاندے گا، اس کے آگے جائے گا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اس طور پر ظلم کرے گا کہ جب اللہ کی حد توڑی جائے گی تو اللہ مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا، سزا دے گا، اور سزا کا جو سبب ہوا دوزخ میں جانے کا یا تکلیفیں اٹھانے کا جو سبب ہوا وہ ہمارا عمل ہوا نا، تو ہم نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اللہ کی حدوں کو مت توڑو، اللہ کی حدوں کو توڑو گے تو تم خود اپنے ظالم بن جاؤ گے، کیونکہ نتیجتاً تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور تمہارے ہی جسم کو، تمہاری ہی جان کو جہنم کے عذاب میں جلنا پڑے گا اور تکلیفیں اٹھانا پڑے گا۔ تو اپنے آپ پہ ظلم مت کرو اور اللہ کی حدوں کو ملحوظ رکھو اور اس کا احترام اور اس کا اہتمام کرو۔ چنانچہ آنکھوں کی جو لذت ہے، یعنی
دید کی لذت، دیکھنے کی لذت جو ہے وہ قلب محسوس کرتا ہے. ہر چیز کو پانے والا تو دل ہے. تو دل آنکھوں کے ذریعے سے جن لذتوں کو محسوس کرتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے سے جو سکون و سرور حاصل کرتا ہے، اللہ نے اس کے اسباب بہت سارے اس دنیا میں بنا دیے. اب ان اسباب میں سے بعض کو اللہ نے حلال کیا ہے، بعض کو حرام کر دیا. تو جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں ان کو دیکھنے کی اجازت ہے. کائنات میں غیر جاندار تو ہر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جانداروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق حیوانات بنائے ہیں وہ سارے حیوانات کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم پرندوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر سکتے ہیں، ان کے اڑنے کو دیکھ کر، ان کے چگنے کو دیکھ کر، ان کے بچوں کو دیکھ کر، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کے بناوٹ کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر ہم آنکھوں سے لذت حاصل کر سکتے ہیں. اب ہمارا دل حاصل کر سکتا ہے، ہمارا نفس حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے چوپائیں قسم قسم کی اللہ نے بنائی ہیں. جیسے ہم زو پارک میں جاتے ہوں اور وہاں جا کر طرح طرح کی مخلوقات خدا کو دیکھتے ہیں، طرح طرح کے حیوانات کو دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہمارے لیے جائز ہے. اور اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، خدا تعالیٰ کی قدرت اور خدا تعالیٰ کی قوت تک پہنچنا اور اس کے عقیدے کو مضبوط کرنا اور اس سے تفریح یعنی دل کو سرور اور سکون دلانا، یہ سب ہمارے لیے درست ہے اور ان چیزوں کا دیکھنا ہمارے لیے درست ہے. لیکن انہی چیزوں کی تصویریں دیکھنا ہمارے لیے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ تصویر بنانے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شانہ سب سے زیادہ عذاب جس کو دیں گے وہ تصویر بنانے والا ہے. تصویر بنانے والے کو سب سے زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. اور کیسے عذاب دیں گے؟ اللہ اس کو بلائیں گے اور اس نے جتنی تصویریں بنائی تھیں وہ ساری تصویریں اللہ تعالیٰ لائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مصور تو میں تھا، تصویر بنانا، شکلیں بنانا یہ تو میری قدرت تھی اور میں نے اپنا نام المصور رکھا تھا اور تو بھی تصویریں بناتا تھا. تو ٹھیک ہے، اب چینیں جتنی تصویریں بنائی ہیں یہ یہاں سامنے لا کے رکھ دی گئی ہیں. اب ان تصویروں میں تو جان ڈال، کیونکہ میں جو تصویریں بنایا ہوں اس میں جان بھی ڈالا ہوں. اب تو میری برابری کرنا چاہ رہا تھا نا، تو بھی تصویریں بنایا ہے تو اس تصویروں میں جان ڈال. اب وہ جان کہاں سے لائے گا اس میں ڈالنے کے لیے؟ وہ اس میں جان ڈالنے سے عاجز ہوگا تو اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور اس کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن مناظر کو دیکھنے کی اجازت دی ہے ان میں صرف جاندار کی تصویر دیکھنے سے منع کیا. جانداروں کو دیکھو، جتنے جانور اللہ نے بنائے ہیں ان کو دیکھو، اس سے آنکھیں ٹھنڈی کرو. قسم قسم کی چیزیں جب آدمی دیکھتا ہے تو اس سے اس کی آنکھوں کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے اور دل کو سرور ملتا ہے. تو دیکھو اس میں جو قبیح شکلیں ہوتی ہیں انسان کو اچھی نہیں لگتی، جو حسین شکلیں ہوتی ہیں انسان کو اچھی لگتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں بنائیں، ان کو حسین و خوبصورت بنایا، ان کو دیکھو آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ تعالیٰ نے باغات بنائے، ان کو حسین و خوبصورت بنایا ہے، ان کو دیکھو آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گلستان بنائے ہیں، قسم قسم کے پھول بنائے ہیں. ان پھولوں کو، پھولوں کی رنگت کو، پھولوں کی خوشبو کو اور پھولوں کی شکل و شباہت کو، ان کی سائزوں کو اور ان کی خوبصورتیوں کو دیکھو، دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طریقے سے پہاڑوں کو دیکھو، اسی طریقے سے اللہ نے دریائے بنائے ہیں، ان کو دیکھو. یہ سب حسین مناظر ہیں. ان حسین مناظر کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنا اور دل کو سرور پہنچانا جائز رکھا گیا ہے، حلال رکھا گیا ہے. پھر ان کی تصویریں دیکھ کر سرور حاصل کریں تو اس کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. کھیتوں کی تصویریں دیکھیے، باغوں کی تصویریں دیکھیے، خوبصورت علاقوں کی تصویریں دیکھیے. آپ جو ہیں جو آبشار ہیں ان آبشاروں کی تصویریں دیکھیے، دریاؤں کی تصویریں ان کی بھی جائز و درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جاندار ہم نے نہیں بنائی. لیکن حیوانات ہیں تو حیوانات کی ہم زندہ حیوانات کو تو دیکھیں اور ان سے بھی ہم لذت اپنے دل میں امپورٹ کریں، اجازت ہے، جائز ہے. لیکن ان کی تصویریں دیکھنا جائز نہیں ہے. اب انسانوں میں آئیے تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا ہے اور بعضوں کو بد شکل بنایا ہے. اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے.
جس کو جیسا اس نے بنانا چاہا ہے اپنی چاہت سے شکلیں بنا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں. انسان کی آنکھیں چاہتی ہیں کہ وہ حسین شکلوں کو دیکھیں اور جو قبیح شکلیں ہیں وہ نہ دیکھیں. انسان کی آنکھ کا تقاضا اور اس کی پیاس ایسی ہے، اللہ نے بنائی. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قبیح بھی دیکھ سکتے ہو تاکہ اس سے تم کو عبرت حاصل ہو، اور تم حسین بھی دیکھ سکتے ہو تاکہ اس سے تم کو عبرت بھی حاصل ہو اور اللہ کی قدرت کا پتہ بھی چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو سرور و سکون ملتا ہے تو وہ بھی حاصل کرو. لیکن ہر کسی شکل کو انسانوں میں تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی مرد عورتوں کی شکلیں نہیں دیکھ سکتے، عورتیں مردوں کی شکلیں نہیں دیکھ سکتی، یعنی بطور خاص کے نہیں دیکھ سکتی. اور اسی طریقے سے مرد جو ہیں اپنے محرم رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو دیکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ جو محرم ہوتے ہیں جن سے ہمارے خون کا تعلق ہوتا ہے اور کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیں محرم بنایا ہے. ایک تو جو ہے ماں باپ کے خون میں شریک ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں، اور ایک بیوی یا شوہر کے خون میں شرکت کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایک رشتہ بنتا ہے ہمارا دودھ میں شرکت کی وجہ سے. تو یہ اس کی تفصیل ہے فقہی طور پر، میں عام فہم انداز میں اس بات کو بتا رہا ہوں. تو اب یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو جو غیر رشتہ دار ہمارے ہیں ان عورتوں کو مرد نہیں دیکھ سکتا. جو رشتہ دار ہیں اس میں تفصیل ہوگی، کچھ محرم ہوں گے کچھ نامحرم ہوں گے. جو محرم ہیں ان کے احکام الگ ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے سامنے آ سکتے ہیں، اور جو محرم نہیں ہیں ان کے احکام الگ ہیں، ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اور 9 برس کی عمر سے پہلے بلکہ بعض علماء نے 4 برس کی عمر تک بچیوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ 4 برس کی بچیوں کو دیکھنے میں مرد کے اندر شہوت نہیں پیدا ہوتی، ایک محبت ہوتی ہے، بچوں کو دیکھ کر ان سے دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ایک پاکیزہ محبت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی شخص کا نفس خبیث ہے اور وہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر بھی اس کے اندر خباثت جاگتی ہے اور شہوت بھڑکتی ہے، تو ان کو دیکھنا بھی اس شخص کے لیے درست نہیں. عام حکم نہیں ہوگا لیکن خاص شخص کے لیے درست نہیں. جیسے آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب 3 برس کی لڑکی سے ریپ ہوا اور 6 برس کی لڑکی سے ہوا، 4 برس کی لڑکی سے، آئے دن اخبارات میں آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ درندے ہیں جن کی شہوت ان کے قابو میں نہیں ہے، اور جب شہوت بے قابو ہو جاتی ہے تو عقل معوف ہو جاتی ہے، جنون پیدا ہو جاتا ہے. آدمی بھلے برے، عزت ذلت کسی چیز کو سمجھے بغیر بس چلتا چلا جاتا ہے، کچھ سمجھتا ہی نہیں. تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو اور بھی زیادہ سختی کر دی گئی کہ بھائی وہ چھوٹے بچوں کو بھی اپنے قریب میں نہ آنے دیں. اس واسطے نہ آنے دیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا نفس قابو میں نہیں ہے، اور جب ان کا نفس قابو میں نہیں ہے تو انہیں اپنے کو ہر خطرے سے بچانے کی ضرورت ہے. ورنہ عام حالات میں 4 برس تک کے بچوں بچیوں سے جو محبت ہوتی ہے، ان کی طرف جو جھکاؤ ہوتا ہے، وہ پاکیزہ جذبات کے تحت ہوتا ہے. وہ بڑوں کو چھوٹوں پر جو شفقت دی گئی ہے وہ شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے، محبت جائز محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کو دیکھیں، ان سے ملے، سر پہ ہاتھ رکھے. لیکن اگر یہ بچے بڑے ہوتے چلے گئے ہیں اور یہ بچی اب بڑی ہو رہی ہے اور ہوتے ہوتے 9 برس کو پہنچ جائے، تو وہاں سے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے شریعت کی نظر میں، بالخصوص اس دور کے اندر. اس دور میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کرانا چاہیے اپنی بچیوں کو. اور بطور خاص جب یہ بچیاں 9 برس کی ہوں لیکن لگ رہی ہوں 12 13 14 برس کی، کیونکہ قد و قامت میں بعض مرتبہ بچیاں، تو ان کو تو بالکل پردے میں کر دینا چاہیے اور مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. اس واسطے کہ نگاہیں جو ہیں وہ شکار کرتی ہیں، وہ بہت خطرناک قوت کا نام ہے. جیسے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے اشعار میں ہے کہ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ اور آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. تو یہ آنکھوں ہی سے ہوتا ہے سب کچھ. یہ جب نظر پڑ گئی
اور نظر نے پسند کر لیا کسی شکل کو، کسی شباہت کو، تو اب نظر نے اس دل کو مجبور کر دیا۔ اب دل اس کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے۔ اس دیوانگی میں دل تقاضا کرتا ہے عقل سے کہ بھائی مجھے راستے دو اس تک پہنچنے کی، اس سے ملنے کی، راستے بناؤ، عقل سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو عقل وہ ان نفسانی تقاضوں سے مغلوب ہو جاتی ہے، اور عقل جس کا کام غلط کام سے بچانا ہے وہ اب اس کو غلط کام کے رستے بنا بنا کر کے دیتی رہتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب شہوت قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو اس وقت آدمی جانور بن جاتا ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جانور ایک مرتبہ اپنی خواہش کو پوری کر کے سکون پا جاتا ہے، لیکن یہ شہوت پرست تو سکون پاتا ہی نہیں، یہ ذلت پر ذلت، غلامی پر غلامی اور بے عزتی پر بے عزتی بھگتتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، اور جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو کر سماج میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کی نگاہ کی آوارگی سے اور اس کے دل کی ناپاکی سے، ناپاک جذبات سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ پاتا۔ ہر کسی پر وہ نیت خراب کرتا ہے، ہر کسی پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی اسلام نے کوشش کی، اور یہ فاصلاتی نظام بنایا، اور دو جنسوں کے درمیان میں فاصلوں کو ملحوظ رکھوایا، نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے سے، لباس کے اہتمام کے ذریعے سے، پردے کے حکم کے ذریعے سے، ایک دوسرے سے جس سے جتنا دور رہنے کی ضرورت تھی اس سے اتنا اس کو دور رکھنے کی شریعت نے تعلیم دی۔ اور جب تک انسانی سماج میں، بالخصوص اسلامی سماج میں، اسلام کے احکامات حجاب پر عمل ہوتا رہا اور محرم اور نامحرم کے درمیان میں تمیز اور فرق اور فاصلے برقرار رکھے جاتے رہے، اس وقت مسلم سماج میں کوئی شرمندگی کا واقعہ وجود میں نہیں آیا۔ اس وقت تک مسلم سماج بالکل پاکیزہ رہا، اور کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ مسلم سماج میں کسی بے حیائی کے واقعے کا تصور کیا جا سکتا ہو۔ لیکن جب سے یہ مسلم سماج میں محرم اور نامحرم کے درمیان کا جسمانی فاصلہ ختم ہو گیا، اور نگاہوں کا فاصلہ ختم ہو گیا، اور نگاہوں کی پابندیاں ختم کر دی گئیں، اور پھر بے لباسی کو لباس سمجھا جانے لگا اور اس کا دھوکہ ہو گیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام نے جو سوشل ڈسٹینس بنایا تھا ہم نے اس کو ختم کر دیا، اور ہم ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، جتنا قریب نہیں ہونا چاہیے تھا محرم اور نامحرم کو، اور مرد اور عورت کو، وہ قربت ان کے درمیان میں آئی، فاصلے ختم ہو گئے، دیواریں گرا دی گئیں حیا کی، اور پردے اٹھا دیے گئے شرم کے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا، خلط ملط کر دیا گیا۔ تو تب سے مسلمانوں میں بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا کبھی مسلم سماج میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اب ہمیں جاننا چاہیے، تفصیل کے لیے ہم کہیں گے کہ بہشتی زیور میں محرم نامحرم کے تمام تفصیلیں لکھ دی گئی ہیں، تو ہماری بہنیں تو خود اس میں جان لیں، اور گھر میں اگر موقع ہو تو تعلیم کر کے یہ ساری تفصیل بتا دیں۔ لیکن یہاں پر آیت میں اللہ رب العزت نے جو موٹی موٹی بات بیان فرما دی ہے اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، اور اپنی زیبائش کو، چاہے وہ زیبائش کل میں نے بتایا تھا، چاہے وہ زیبائش جسم کی ہو، چاہے وہ لباس کی ہو، اور چاہے وہ زیورات کی ہو، بننے سنورنے کے اسباب کی، سبھی زیبائش کو سوائے مجبوری کی ضرورت کے عام لوگوں سے اس کو چھپا کے رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، نہ کھولیں عام مردوں کے سامنے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اتنے کے جتنا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کام کاج کے لیے، خرید و فروخت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جتنا کھولنا ضروری ہے۔ اور إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں جیسا کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ چہرہ ہے، دو ہاتھ ہے، اور بعض فقہا اور بعض مفسرین نے دونوں قدم بھی اس میں شمار کر لیے ہیں۔
تو یہ سخت مجبوریوں میں جہاں ہمارے اپنے کام کاج رکتے ہوں اور خراب ہوتے ہوں وہاں کی حد تک اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی چادریں جو ہیں، دوپٹے بڑے دوپٹے ہوتے تھے، آج کل کے فیشنی دوپٹے نہیں، جیسے آج کل ہمارے مسلم گھرانوں میں نماز والا دوپٹہ ہوتا ہے، یہ اصل میں خمر ہے۔ یہ جو ہے اپنے خمر کو جو ہے خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع خمر ہے۔ تو اپنے دوپٹے جو ہیں وہ اپنے سر کے اوپر سے لے کر کے اس طرح ڈال لیں کہ وہ سینے پر سے آپ کے دوسرے مونڈھے پر چلا جائے، تاکہ سینہ اس پردے کے پیچھے ہو جائے اور سینہ کھلا نہ رہے۔ مکہ کے مشرکین دوپٹہ اوڑھتے تھے، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سر پر سے ڈال کر کے اس کے دونوں کنارے پیچھے ڈال دیتے تھے، اس کے دونوں کنارے پیچھے ڈال دے۔ جیسے آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ ایک پہلے تو دوپٹہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے جو ان کے بالوں کو اور سر کو چھپا سکے، لیکن جیسا بھی ہوتا ہے اوڑھتی ضرور ہے، تو اسے اس کے دونوں کنارے پیچھے ڈال لیتی ہیں مونڈھے کے اوپر، شانے پر، اور وہ گلے میں پڑا رہتا ہے۔ تو اس طرح یا کمر میں بعض لوگ باندھ لیتے، یا بعض لوگ سر پہ ڈالتے ہیں، مگر اس سے نہ سر چھپتا ہے، نہ چہرہ، نہ کچھ بھی نہیں چھپتا۔ تو مکے کے مشرکین کا فیشن تھا جاہلیت میں کہ وہ دوپٹہ سر پہ ڈال کر اس کے دونوں کنارے پیچھے کی طرف لٹکا دیتے تھے، تو ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا تھا، اور سینہ کھلا ہوا رہنے سے یہ ان کی جسمانی زیبائش تھی جو لوگوں پر ظاہر ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کرنے کے لیے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مسلم عورتیں اپنے دوپٹے کو سر پر سے ایسے پلٹائیں کہ وہ آگے سینے پر سے ہو کر کے دوسرے مونڈھے پر چلا جائے۔ جب وہ اس طرح چلا جائے گا جیسے ہم سردیوں میں شال اوڑھتے ہیں، ایسے ہم سر پر سے اوڑھ کر کے سینے پر سے لے کے پیچھے ڈالیں، تاکہ ہمیشہ ہمارے سینے کے اوپر پردہ پڑا رہے، اور پردہ پڑا رہنے کی وجہ سے جو سینے کا ابھار ہے اور جو وہ جسمانی زینت ہے، یہ زینت دوسروں کی نظر کو خراب کرنے والی ہے اور دوسروں کی نیتوں کو خراب کرنے والی ہے، تو اپنے کو سیف کرو، اپنے کو محفوظ رکھو۔ کتنے پیارے ہیں اللہ پاک، اپنے بندوں کی عزت کا وہ خود خیال فرما رہے ہیں، اور وہ خود ہی اپنی بندیوں کو اور اپنے بندوں کو پاکیزہ رہنے میں مدد کر رہے ہیں اور اس کے طریقے سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس کتاب کے اندر ہماری ہر خیر خواہی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ تو عام حالات میں بھی ایسا ہی دوپٹہ ڈال کر رہنا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب یہاں سے محرموں کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنی جو زینت ہے، یعنی اپنا چہرہ ہے، اپنے سر کے بال ہے، اور اپنا کپڑا ہے، اچھے سے اچھے خوبصورت بہترین لباس ہم پہنتے ہیں تو پہنیں، اور یہ سب کس کے سامنے ظاہر کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چند لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہو، باقی سب سے چھپاؤ۔ چند لوگوں کے سامنے، وہ چند لوگ کون ہیں؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہر کے سامنے، او آبائہن، اپنے والد کے سامنے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے والد کے سامنے یعنی خسر کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، اور جو ہے اپنے شوہر کے بچوں کے سامنے، او اخوانہن، اور اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یہاں ہنہ کہہ کر سب سگے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے رشتے کے جو بھتیجے ہیں، جو دوسرے رشتوں کے بھانجے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے بھانجے یعنی اپنے حقیقی بھائی کے بچے، اور اپنے حقیقی بہن کے بچے، جن کو ہم بھانجے کہتے ہیں، بھتیجے کہتے ہیں، اور او نسائہن،
اور مسلم عورتیں، اور نسائہن سے مطلب مسلم عورتیں، اس لیے کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی حجاب کا ایک خاص حکم دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان کی ہے مفسرین نے، بہرحال ان کا بھی ذکر یہاں پر ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں اور اپنی باندیوں کے سامنے، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا کار بار خدمت میں مشغول رہنے والے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، یعنی بسا اوقات گھروں میں ایسے بے شعور لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں عورتوں کی طرف دلچسپی نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کو کام کاج پہ رکھ لیا جاتا تھا پہلے زمانے کے اندر، تو ان سے بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اصل میں، اس لیے ان سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے چھوٹے بچے جو عورتوں کی طرف میلان کا ابھی شعور نہیں رکھتے، اور عورتوں کی خصوصیات سے اور عورتوں کے اندر جو جذب اور جاذبیت کی شکلیں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، ان کی طرف ان کو کوئی رجحان نہیں، وہ سمجھتے بھی نہیں، وہ جانتے بھی نہیں، ایسے بے شعور بچے، تو ایسے بے شعور بچوں کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، عورتیں اپنے پیروں کے اندر جو چین پہنتی ہیں اور اس کے اندر زینت ہوتی ہے، زیب و زینت ہوتی ہے، تو اس کو بھی زمین پر نہ ماریں، جس سے وہ اپنا سنگار جو ہے ظاہر کرنے کے لیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تمام مومنین سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اس سے توبہ کرو۔ اب آگے پردہ جس سے کرنا ضروری ہے ان سے پردہ کرنے کا ارادہ کرو، اہتمام کرو۔ کل میں سن رہا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم صاحب دھورات دامت برکاتہم، جو لسٹر انگلینڈ کے ایک بہت بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کے رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ رو رو کر یہ بات بتا رہے تھے لوگوں سے کہ دیکھو ساری دنیا اسباب کے درجے میں اس مرض سے ہار چکی ہے اور عاجز ہو چکی ہے، اب صرف اللہ ہی کی قدرت کا سہارا ہے اور اللہ ہی بچا سکتے ہیں، تو اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ سے رجوع کرنے کے لیے توبہ استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا حال بدلو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حال بدلوانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنا حال بدلو، جو گناہ کر رہے تھے ان گناہ کو چھوڑو، اور خاص طور سے حضرت نے موبائل کے بارے میں بار بار بتایا، اس کے ذریعے سے جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرو اور اس کا سلسلہ بند کرو۔ آج ہی ہمارے ایک اہل تعلق نوجوان نے فون کیا کہ گھر میں رہنے کے باوجود گناہ بڑھ گئے تھے، مصروفیت کی وجہ سے گناہ کم تھے، لیکن اب مصروفیت نہیں ہے تو میرے گناہ بہت بڑھ جا رہے تھے۔ تو پھر یہ باتیں بار بار آپ لوگوں سے سن کر کے میں نے یہ کیا ہے کہ میرا جو بڑا والا فون تھا جس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، انٹرنیٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کو میں بند کر کے الماری میں لاک کر دیا، اور اس کو بھی جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تب سے ماشاءاللہ تہجد کی پابندی ہو رہی ہے، اور میں ذکر اذکار کے اندر مشغول ہوں، اور الحمدللہ نمازیں وقت پر ہو رہی ہیں، اور جی لگ رہا ہے عبادتوں کے اندر، اور سنتوں میں، عبادتوں میں، نفلوں میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ مجھے جی لگا رہا ہے، اور بڑا سکون اور اللہ سے خاص تعلق محسوس ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی رکاوٹ ہمارے ہاتھ میں ہر وقت موجود ہے، 24 گھنٹے اللہ سے قریب ہونے میں رکاوٹ، اللہ تعالیٰ کی محبتوں میں رکاوٹ۔ اب ہم صرف یہ نام لیتے ہیں کہ بھئی حالات معلوم ہوں گے، حالات معلوم ہوں گے، تو بیکار سی بات ہے۔ ہم غور کریں کہ حالات کے نام پر کتنے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ بھی نہیں تو آج کل سوشل میڈیا پر چلنے والی باتوں کا 90% حصے کا جاننا ہمارے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔
اور وہ 90% حصے نے ہمارا کتنا ٹائم کھا لیا ہے، اور اس 90% حصے کو جاننے میں کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہوئے، کتنی تصویریں دیکھی گئیں اور کتنا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ اب عورتیں بھی جو ہیں مردوں کی تصاویر بآسانی دیکھ لے رہی ہیں اور جو ہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور اس عذاب میں بھی ہمارے گناہوں کا سلسلہ نہیں رکا، ہماری بے پردگی کا سلسلہ نہیں رکا، ہم نے سچی توبہ نہیں کی، ہم نے اللہ سے اچھے ارادے نہیں کیے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے نہیں کیے کہ اب ہم آپ کے حکموں کو اور آپ کے حبیب کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی اور کیسے اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائیں گے؟ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھو کہ یہ حالات ختم بھی ہو گئے اور دنیا سب بحال ہو گئی اور ہمارے سکون بھی ہو گئے اور ہم نے کما بھی لیا اور پریشانیاں بھی ختم ہو گئیں، سب ہو گئیں، لیکن اگر ہمارے حالات نہیں بدلے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ابھی راضی نہیں ہوا، اور جب وہ راضی نہیں ہوا تو اس کی ناراضگی کے اظہار کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی پکڑ بھیجتا ہے، جیسے اس وقت بھیجا ہوا ہے، یہ شکل پھر بھی غنیمت ہے، اس لیے کہ اس شکل میں ہم کو اور بہت سے بندوں کو اللہ سے توبہ کرنے، رجوع ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری شکل بھی ہے ناراضگی کے اظہار کرنے کی، وہ یہ ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب وہ ہمارے احکام سے غافل ہو گئے تو ہم نے ہر نعمت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا، اور جب وہ نعمتوں میں بے فکر ہو گئے، غافل ہو گئے، تو حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ اپنے ملی ہوئی نعمتوں میں بدمست ہو گئے تو اخذناہم بغتۃ، ہم نے چپکے سے اچانک ان کو پکڑ لیا، انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ جو دوسری صورت ہے نا، کہ نافرمانیوں کے باوجود دولت ملتی رہے، مال ملتی رہے، شہرت ملتی رہے، عہدے ملتے رہیں، اور نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود ہم بہت پاش ایریا میں ہوں، بڑے بڑے دولت مندوں کی کالونیوں میں رہتے ہوں، اور ہماری آمدنی کم ہی نہ ہو رہی ہو، ہمارے گناہ بھی کم نہیں ہو رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جس میں اللہ نے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے اور اس کے بعد اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس موقع کے اوپر ہم نے یہ بات بتائی ہے، اور میں نے محرموں اور نامحرموں کی پوری تفصیل آپ کو اس وقت نہیں بتائی ہے۔ آپ اس کو چونکہ ہر چیز اس آدھے گھنٹے میں نہیں بیان کی جا سکتی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتابوں میں علماء نے اردو زبان میں، انگریزی زبان میں کتابیں ہیں عام فہم، اور ان کتابوں میں تعلیم الاسلام ہے، اسی طریقے سے بہشتی زیور ایک کتاب ہے جو خاص طور سے ہماری بہنوں کے کام کی ہے، اردو میں بھی مل جاتی ہے، ہندی میں بھی مل جاتی ہے، اور اس میں جو احکام ہیں اسے علماء محققین نے کئی مفتیوں نے بار بار چیک کر کے اس کے احکام کو فقہ اور شریعت کے مطابق قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کے اس کو بے اصل اور غیر معتبر کہنے سے ہمیں ہزاروں لاکھوں علماء کی تائید و توثیق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں پڑھیے، اس کی تعلیم گھر میں ہو، اور اس میں جو مسائل آئے ہیں خصوصاً حجاب اور پردے سے متعلق، حیا سے متعلق، اس کی تعلیم ضرور کریں ہماری بہنیں، اور اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنے بہوؤں کو لے کر اس کو پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور وہ گناہوں کو چھوڑیں گے جو گناہ خدا تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے۔ اگر نہیں چھوڑ کے زبان سے صرف توبہ توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، استغفار 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 بولنے سے تھوڑے کام چلتا ہے۔ توبہ کی حقیقت اپنے حالت کو بدلنا ہے، اس لیے اپنی حالت کو بدلنے کا بھی ارادہ کریں، کچھ نہ کچھ تو بدل لیں، اور ارادہ تو کر لیں کم سے کم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب